الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اور تمام تر عظمت و بڑائی صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو یہود کی طرح عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی نصارہ کی طرح علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما دیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب۔ یہ سورۃ العلق، سورہ نمبر 96 کی آیت نمبر 9 سے لے کر 19 تک، اور اسی پر آج بروز اتوار 15 اکتوبر 2023 کو الحمدللہ سورۃ العلق مکمل بھی ہو گئی۔ تو کل آخر میں جو بات تھی وہ یہ کہ جب انسان کو اللہ رب العزت مال اور دولت اور بیٹے اور عہدہ اور یہ دنیا کی چیزیں جب عطا کر دیتے ہیں، تو اکثر لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ سے بھی مستغنی سمجھنے لگتے ہیں، اللہ سے بھی بے نیاز سمجھتے ہیں۔ نہ اللہ کی انہیں کوئی ضرورت کہیں محسوس ہوتی ہے اور نہ اللہ کے حکموں کی، اس لیے اللہ سے بھی بے پرواہ، اور اللہ سے بے پرواہ ہونے کی علامت ہے کہ اللہ کے حکموں سے بے پرواہ ہیں، یہی علامت ہے کہ اللہ کے احکامات سے ان کو کوئی مطلب نہیں، فرصت ہی نہیں۔ مال اور اولاد میں اور جو عہدہ دنیا میں مل گیا اس میں اتنا مگن ہے انسان کہ اس کو فرصت کہاں ہے اللہ کے حکموں کی طرف آنے۔ لیکن بھائی، جو ہی انسان مرتا ہے اس کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے پہلی جو ضرورت ہوتی ہے وہ اللہ ہی ہوتی ہے۔ فرعون وقت بھی ہے، پوری زندگی انا ربکم الاعلی کہتا رہا، لیکن جو ہی مرنے لگا تو کیا کہا اس نے؟ یاد کریں ذرا، حتی اذا ادرکہ الغرق، جب غرق نے اسے پکڑا اور دبوچا اللہ کے عذاب نے، تو کیا کہنے لگا اس وقت؟ آمنتو، اب ہوش آیا۔ اب سب سے پہلی ضرورت کیا محسوس ہوئی؟ اگر یہ موت نہ ہوتی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ہم چاہے جیسے رہتے۔ مسئلہ تو موت سے شروع ہوتا ہے انسان کا۔ وہاں سب سے پہلی ضرورت اور سب سے بڑی ضرورت ہر انسان، چاہے جتنا بڑا کافر ہو، بھئی فرعون سے بڑا کافر کون ہوگا جو اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ اولاً تو کوئی رب ہے نہیں، اگر ہوگا بھی تو وہ چھوٹا ہی ہوگا، یہ کہتا تھا، یہ اللہ نے نقل کیا ہے، ابھی تو گزرا جلدی۔ قال انا ربکم الاعلی، کہتا تھا رب اعلیٰ تو میں ہوں،
لیکن وہ بھی جب مرنے لگا کافر، سب سے بڑا کافر کیا کہنے لگا؟ آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر، میں ربکم الاعلی نہیں ہوں، میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اب تو ایمان لانے کا ٹائم ختم ہو گیا، اب قبول نہیں ہے۔ آمنتو، پھر کہتا ہے انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں، لائق عبادت تو صرف وہ اللہ ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وہی ہے معبود برحق۔ پھر بھی کچھ سنا نہیں گیا، پھر تیسری بار کہنے لگا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں فرما بردار ہونے کا اعلان کر رہا ہوں، سراپا مسلمان ہونے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مسلمان ہونے کا کیا کر رہا ہوں؟ مسلمان یعنی فرما بردار ہونے کا اعلان کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر و کبیرہ، جواب کیا آیا؟ اعلان اس وقت ایمان، اب کہاں کی بات ہے؟ فَأَنَّا لَهُمُ الذِّكْرَىٰ، اب کہاں کی نصیحت اور اب کہاں کا ایمان لانا، کچھ بھی قابل قبول اب نہیں ہے۔ اب تو سب مشاہدے میں آ گئے، ساری چیزیں غیب کی کس میں آ گئیں؟ سب مشاہدے میں آ گئی۔ تو یہاں اللہ نے بطور امتحان انسان کو رکھا ہی ہے آزاد۔ انسان کیا سمجھتا ہے؟ اکثر لوگ وہ ہیں جو مال اور اولاد اور دنیا کی چند چیزیں پا کر اللہ استغنا، اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں، اللہ سے بے نیاز سمجھتے ہیں، حالانکہ ایک پل ایک عمل اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ سو سکتے ہیں نہ اٹھ سکتے ہیں اگر غور کرے، اور اگر نہ غور کرے تو اللہ کی کہیں ضرورت نہیں محسوس ہوتی، لیکن مرنے کے بعد فوراً ضرورت محسوس ہوتی۔ اچھا، مہلت عمل تک اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں ہے، یاد رکھیں، مہلت عمل تک اللہ پکڑتے، کسی قوم کو بھی نہیں پکڑا۔ جب مہلت عمل ختم ہو گئی اللہ کی نظر میں، جو دیا تھا اللہ کے علم میں جو تھی مدت ان کی، جب ختم ہو گئی تب عذاب آیا، پہلے نہیں۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کرتوتوں پر فوری پکڑ شروع کر دے، فوری پکڑنے لگے تو روئے زمین پر چلنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ادھر غلطی کی، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے نا، عالم بھی ہے، دیکھ بھی رہا ہے، اور قادر بھی ہے، دونوں باتیں ہیں، کامل علم بھی ہے ہر ایک کے بارے میں، کون کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، قادر بھی ہے پوری طرح۔ اگر اللہ نے کہا ہم اپنی قدرت کا استعمال کرنے لگیں، اگر ہر ایک پر فوری پکڑ کرنے لگے تو کوئی چلنے والا باقی نہیں رہے گا۔ بھئی ہر وقت تو انسان غلطی ہی کر رہا ہے، پکڑنا شروع کر دیں ہر غلطی کو، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا ہم جو مہلت عمل طے کیا ہے جس کے لیے، وہاں تک اسے لے جاتے ہیں۔ فرعون وقت بھی ہے تو جو اس کا ٹائم تھا اسی وقت پکڑا ہے اللہ نے۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں اللہ نے بڑی تفصیل سے قرآن میں بیان کی ہیں۔ تو انسان مال اور اولاد پا کر کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کو بھولتا ہے، اور رآہ استغنا، اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، حالانکہ ان الی ربک الرجع، لوٹ کر پلٹ کر جانا اللہ کے پاس ہے۔ اگر اللہ کے پاس جانا نہ ہوتا، موت نہ ہوتی تو ٹھیک ہے، چاہے جیسے زندگی گزارو، فرق کیا پڑتا ہے، لیکن مسئلہ تو موت کا ہے، مرنا تو یقینی ہے بھائی، اور اللہ کی طرف جانا ہے۔ اب اگر اپنے آپ کو مستغنی سمجھا ہے تو ظاہر سی بات ہے آگے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ ارائیت الذی ینہا، آج کا درس ذرا دیکھیں، ارائیت الذی ینہا، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ سے مستغنی ہو کر زندگی گزارنے والے شخص کو آپ نے دیکھا، پہچانا آپ نے؟ نہیں، اللہ پہچان کرا دیجئے۔ دیکھیے اب اللہ پہچان کراتے ہیں کہ جب ایک انسان اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، طاغی، باغی کا لفظ آیا ہے نا، ان الانسان لیطغی، وحی کے علم سے جب انسان محروم ہوتا ہے، آسمانی علم سے محروم رہتا ہے، دور رہتا ہے، تو اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، طاغی ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ سے بے پرواہ سمجھتا ہے۔ تو کیا ہے پیغمبر، آپ ایسے باغی شخص کو جو اللہ سے مستغنی ہو کر زندگی گزارنے والا ہے، آپ نے جانا، پہچانا، دیکھا اس کو؟ وہ وہی شخص ہے عبدن اذا صلی، جو ایک بندے کو نماز سے بھی روکتا ہے، خود تو رکا ہوا ہی ہے نیک کاموں سے، دوسرے بندوں کو بھی کیا کر رہا ہے؟ وہ نماز سے روک رہا ہے۔ جو اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، باغی مانے حدوں کو پار کر جاتا ہے، تو یہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ نہ تو خود نیک کام کرتا ہے، نہ دوسروں کو کرنے دیتا ہے۔ یہ عبدن سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کئی جگہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد سے پکارا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات
جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات لے گیا. تو یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا لفظ استعمال؟ عبدن، یہ سمجھا رہا ہوں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتارے. کتاب بھی ایسی شان کی اتاری، لم یجعل لہ عوجا، جس میں کوئی کمی کوتاہی کجی ہے ہی نہیں، ذرا بھی کوئی کجی نہیں، یعنی قرآن. عوجا، پھر عوجا، ولم یجعل لہ عوجا، قیما، بالکل درست ہے، بالکل درست ہے. بہرحال یہاں بھی جو عبدن ہے وہ کس کے لیے ہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. واقعہ کیا ہے؟ مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، جو بھی طریقہ رہا ہو. نماز اگرچہ ابھی آئی نہیں تھی، لیکن جو بھی صلاح کا طریقہ ہے، اللہ کے احکامات جو بھی آئے ہوئے ہیں ان پر گویا عمل کر رہے ہیں مسجد حرام میں. تو ابو جہل آیا اور کہنے لگا لات و عزیٰ کی قسم، اگر دوبارہ تمہیں دیکھ لیا یہاں اس طرح عبادت کرتے ہوئے جو ہم لوگوں کے خلاف ہے، باپ دادا کے خلاف ہے، تو تمہاری خیر نہیں ہوگی. یہ دھمکی دی کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبدن کو، عبد کو، ہمارے ایک بندے کو. تو اللہ نے کئی جگہ نام نہیں لیے، اس طرح بھی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں، عبدن، اس بندے کو. اذا صلی، جب وہ نماز پڑھ رہا تھا، صلاح قائم کر رہا تھا، اللہ کے احکامات کو قائم کر رہے تھے مسجد حرام کے اندر. پورا واقعہ وہی چلے گا. تو اس وقت جو ہے ینہا مانے نہیں عن المنکر، روک رہا تھا. نماز پڑھنے سے بھی کس کو روک رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ کون ہوتا ہے؟ یہ اللہ نے نام اس لیے نہیں لیا کہ یہ ہر زمانے میں قیامت تک ہوگا، اس لیے نام کیوں لے؟ جب اللہ کا باغی انسان ہوتا ہے تو یہاں تک پہنچتا ہے کہ خود تو عمل نہیں کرتا، دور رہتا ہی ہے، دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتا، دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ ہوتا ہے. مناع للخیر، خیر سے رکاوٹ کا سبب بنتا ہے انسان کی بغاوت یہاں تک پہنچتی. اچھا، عبدن اذا صلی. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ ارأیت ان کان علی الہدی، اے انصاف پسند لوگوں ذرا سوچو، ذرا انصاف پسند لوگوں سے اللہ کا خطاب ہے. ارأیت ان کان علی الہدی، آخر اگر وہ بندہ جس کو نماز سے روکا جا رہا ہے وہ ہدایت پر ہے، ذرا سوچے، ہو سکتا ہے وہ کس پر ہو بھائی؟ ہدایت پر ہو. بس اتنا ہی تو ہے، تمہارے باپ دادا کے خلاف اتنی بات تو ہے نا، اور تو کوئی بات نہیں. سب سے بڑا مسئلہ کہاں کھڑا ہوتا تھا ہر زمانے میں؟ جب باپ دادا کے خلاف کوئی چلا گیا تب مسئلے کھڑے ہو گئے، چاہے وہ 100% صحیح ہو، لیکن اس سے لینے دینا نہیں. اصل مسئلہ کس کا تھا؟ ہر زمانے میں باپ دادا سب سے بڑی رکاوٹ حق تک پہنچنے کے لیے، سب سے بڑی رکاوٹ. ارائیت ان کان علی الہدی، کیا خیال ہے؟ ارائیت مانے کیا خیال ہے اے انصاف پسند لوگ، ذرا بتاؤ، ان کان علی الہدی، اگر وہ شخص جس کو روکا جا رہا ہے نماز سے وہ کس پر ہے؟ ہدایت پر ہے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. قسم ہے قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، یہ کہتے ہیں آپ رسول نہیں، آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. یہ کہتے ہیں آپ سیدھے راستے پر نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ نے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے. اللہ گواہی دے رہا ہے انک علی صراط مستقیم، آپ ہی تو سیدھے راستے پر ہیں. کائنات میں اس وقت سیدھے راستے پر کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلے تنہا سیدھے راستے پر تھے، اور جو ان کی اتباع پھر کر رہے تھے وہ. اس لیے اللہ نے سورہ یاسین میں یہی مضمون ہی شروع کیا، انک علی صراط مستقیم. اور کیوں جو ہے سیدھے راستے پر ہیں؟ اس لیے کہ تنزیل العزیز الرحیم، جو عزیز رحیم کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کی اتباع آپ ہی تو کر رہے ہیں، اور تو کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں، اسی لیے آپ سیدھے راستے پر ہیں. اور یہ اس لیے نہیں اتارا کہ آپ ہی سیدھے راستے پر رہیں، اس لیے اتارا ہے کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ اس قوم کو سب سے پہلے آپ ہوشیار کریں، ڈرائیں، جن کے باپ دادا کو بھی کبھی نہیں ڈرایا گیا. یہی کہا جاتا ہے نا، یہ باتیں تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنی ہے، تم کیا بات کرتے ہو اس کے خلاف؟ وہی بات ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ ڈرائیں، ہوشیار کریں ایسی قوم کو جس کے باپ دادا کو بھی کچھ پتہ نہیں تھا حق کیا ہے. آج بھی یہی بات ہے بھائی، کیا ہمارے باپ داداؤں کو بھی یہ پتہ ہے کہ کیا ہے قرآن میں؟ اکثر لوگ تو ہوتے ہیں کچھ نہیں.
رسمی دین جانے اور مر گئے، انہوں نے کہاں جانا کہ اللہ کی کتاب میں کیا ہے؟ وہی تو کہا جا رہا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، آبا مانے جانتے ہیں، فَهُمْ غَافِلُونَ، وہ بھی بالکل غافل تھے، اس سے غافل تھے۔ باقی بہت بڑا دین ان کے پاس، وہ اپنے آپ ہی کو تو دیندار سمجھتے تھے۔ تو کیا فرمایا؟ اَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ، کیا وہ شخص جس کو روکا جا رہا ہے نماز سے وہ خود ہدایت پر ہے؟ دوسری چیز او امر بالتقوی، خود ہی ہدایت پر نہیں ہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی تقوی کا امر کر رہا ہے۔ امر مانے حکم کرنا، امر کر رہا ہے کس کو؟ تقوی کا، پرہیزگاری کا، کہ بھائی اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ پیغمبروں کی دعوت کیا ہوتی تھی کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے کو بھی بچاؤ، اپنے گھر کے ہر فرد کو بچاؤ، یہی تو اصل دعوت تھی۔ ناکامیوں سے بچا لو۔ یا امرا، اس نے امر کیا، حکم کیا، بالتقوی، تقوی کا حکم کر رہا ہے، پرہیزگاری کا حکم کر رہا ہے، تو وہ کس کا برا کر رہا ہے؟ وہ کس کا برا کر رہا ہے؟ خود صلاح قائم کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی بھلائی کا حکم کرتا ہے، تو کس کا نقصان کر رہا ہے؟ وہ کیا پریشانی؟ بات دراصل یہی ہے، جب انسان بغاوت پر اترتا ہے، اللہ کا باغی بنتا ہے، تو پھر اس حد تک وہ چلا جاتا ہے، نہ خود جو ہے اللہ کی طرف آتا ہے، نہ دوسروں کو آنے دیتا ہے، یعنی شیطان والا کام۔ سنتے جائیں ترجمہ، اور ترجمہ کافی ہے انشاءاللہ، وہ خود آپ سمجھ جائیں گے۔ او امر بالتقوی، ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ فاستمسک بالذی اوحی الیک، اے پیغمبر اس وحی کو آپ پہلے مضبوطی سے پکڑے جو آپ کی طرف کی گئی، پہلے آپ اس پر قائم ہو جائیں۔ فاستمسک، استمساک مانے مضبوطی سے پکڑنا، مضبوطی سے پکڑیں اس وحی کو جو آپ کی طرف اللہ نے کی ہے۔ پھر آگے فرمایا انک علی صراط مستقیم، اس وحی کو پکڑنے کے بعد پھر آپ سیدھے راستے پر ہیں، اس وحی کے پکڑنے کے بعد پھر آپ کس پر ہیں؟ سیدھے راستے پر ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہا جا رہا ہے، کس سے کہا جا رہا ہے، یہ ذرا سوچیں۔ یہ باتیں اس لیے اللہ کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ اللہ کی کتاب کی طرف آئیں، جس کے بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چارہ کار نہیں تھا۔ فرمایا ایک جگہ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی، اگر میں کبھی بھٹک جاؤں تو وہ میری اپنے نفس کی وجہ سے ہوگا، اس کا وبال مجھ پر آئے گا۔ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيْهِ، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو وہ اس کی بدولت ہے۔ کیا کہا گیا؟ اے پیغمبر آپ اس کو کہیے اپنے قل کے ساتھ۔ یہ آیت میں سورہ سبا کی سنا رہا ہوں، پارہ 22 کی، اس کو بہت توجہ سے سنیے تاکہ ہمارے لیے قرآن کی طرف آنا آسان ہو۔ بھائی اپنی جگہ کوئی چھوڑ نہیں رہا ہے، کوئی نہیں۔ بتائیے قرآن سے دلچسپی بڑھی کچھ؟ وہ لوگ قرآن پڑھنا سیکھنا شروع کیے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے، وہ آئے اللہ کی کتاب کی طرف، ایک انچ ارادہ بھی نہیں کیا، بھی ہم کو تو لگتا ہے ارادہ بھی نہیں کیا کہ ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے۔ یہ قاعدہ لے لیجئے نورانی، تھوڑا تھوڑا پڑھیے کسی سے۔ بوڑھے ہو گئے ہیں تو اس سے کیا ہوا؟ وقت التعلم من المہد الی اللحد، سیکھنے کا وقت ماں کے گود سے شروع ہوتا ہے اور قبر تک رہتا ہے۔ قبر میں چلے گئے ہیں، ہاں قبر میں چلے جائیے گا تو مدت ختم ہوگی، ابھی تو اوپر ہے زمین کے، تو ابھی تو مدت ہے سیکھنے کی، نہیں سیکھتے۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو وہ اس وحی کی بدولت ہے، میں اس کو چونکہ پکڑے ہوئے ہوں مضبوطی سے، اس وجہ سے میں بھی کس پر ہوں؟ ہدایت پر ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اچھا ایک جگہ فرمایا او امر بالتقوی، اس پر اس کی شرح او امر بالتقوی، یا وہ شخص ایسا ہے کہ وہ امر کر رہا ہے، حکم کر رہا ہے دوسروں کو، کس بات کا؟ تقوی، اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ۔ تقوی کے معنی ہے بچانے کے، تقوی کے معنی کیا ہے؟ بچانا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہاں اللہ کی نافرمانیوں سے بچاؤ، جس کے نتیجے میں تم آئندہ والی زندگی میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ او امر بالتقوی، ایک جگہ فرمایا سورہ شورى آخر میں پارہ 25 میں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
اے پیغمبر آپ تو سیدھے راستے ہی کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ قرآن کا بیان ہوا، قرآن کے بیان کے بعد کیا فرمایا؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ او امر بالتقویٰ، تقویٰ کا حکم کرتے ہیں کہاں سے؟ اس کتاب سے۔ اور آپ لوگوں کی جب بھی رہنمائی کرتے ہیں تو کس کی طرف کرتے ہیں؟ صراط مستقیم کی طرف ہی تو کرتے ہیں آپ رہنمائی لوگوں کی۔ اچھا بھائی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی، اے انصاف پسند انسان ذرا سوچو، جو انصاف پسند ہے ان سے خطاب ہے، ذرا غور کرو اور بھی غور کرو۔ ارأیت کیا خیال ہے؟ ارأیت مانے کیا خیال ہے تمہارا؟ ان کذب وتولی، وہ روکنے والا شخص جو اس عبد کو روک رہا ہے، اس نیک بندے کو نماز سے روک رہا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے روک رہا ہے، وہ خود کیسا ہے؟ کذبا، اللہ کی باتوں کو جھٹلاتا ہے وہ تولا، جھٹلاتا ہی نہیں ہے بلکہ رخ پھیرے ہوئے، اللہ کی باتوں سے رخ موڑے ہوئے، رخ پھیرے ہوئے، اس کا تو یہ حال ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی طرف ہے اس کو کیا کر رہا ہے؟ وہ روک رہا ہے، اور خود جو ہے جھٹلاتا ہے۔ فرمایا الم یعلم، کیا اس باغی طاغی انسان کو پتہ نہیں ہے؟ الم یعلم مانے کیا اس کو پتہ نہیں؟ کیا پتہ نہیں؟ بِأَنَّ اللَّهَ یَرَا، کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، ہر ایک کی گھات میں ہے، جو کچھ بھی دنیا میں اچھا کرنے والے کر رہے ہیں اس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو برا کرنے والے کہنے والے کر رہے ہیں وہ بھی اللہ دیکھ رہا، اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ گہری نظر ہے اللہ کی ہر ایک پر، چاہے وہ فرما بردار ہو چاہے نافرمان ہو۔ تو انتظار کس بات کا ہے؟ مہلت عمل ختم ہونے کا۔ کس بات کا انتظار ہے بھائی؟ اللہ پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اتنا ڈھیل کیوں دیے ہوئے؟ بڑی بڑی نافرمانی کرتے ہیں لوگ، خیر سے بھی روک رہے ہیں لوگوں کو، لیکن اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے۔ تو آخر کیوں ڈھیل دے ہوئے؟ مہلت عمل جو اللہ نے رکھی ہے، ایک مدت اس کی رکھی ہے، بس اسی کا انتظار ہوتا ہے۔ کلا، کلا مانے ہرگز انسان کو اچھے کاموں سے رکاوٹ کا سبب نہیں بننا چاہیے۔ کلا کے معنی کیا ہے؟ جو اوپر باتیں آئی ہیں، اچھے بھلے کام سے رکاوٹ کا سبب بننا، مناع للخیر، خیر سے رکاوٹ کا سبب بننا ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ذرا دھمکی سنیے اس شخص کی، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ، اگر یہ شخص باز نہ آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے، عبادت کرنے سے روکنے سے باز نہ آیا اگر، تو ہم کیا کریں گے جانتے ہیں؟ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، ایک ایک لفظ کا معنی پہلے سمجھ لیجئے۔ لَإِن کے معنی اگر، لم کے معنی نہیں، ینتہ معنی وہی نہیں عن المنکر، ینتہ باز نہ آیا، اگر یہ باز نہ آیا تو کیا کریں گے ہم جانتے ہیں اس کے ساتھ؟ لنسفعًا معنی گھسیٹیں گے، بالناصیہ معنی پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر، ذلت کے ساتھ۔ بعض مرتبہ کہتے نہیں، ابھی ادھر ادھر زیادہ بات کرو نا، اٹھا کے ہم ٹانگ پکڑ کے پھینک دیں گے، کہتے ہیں نا اپنے یہاں، وہ یہی اصطلاح ہے، مفہوم وہی ہے جو ہم لوگ کہتے ہیں باہر۔ کسی کو اگر بے حیثیت ثابت کرنا ہو کہ تم کیا چیز ہو، ابھی اٹھا کے ہم پکڑیں گے اور پھینک دیں گے تمہیں، تو وہی اللہ نے کہا کہ اگر یہ باز نہ آیا نماز اور خیر کے کام سے روکنے سے، جو روک رہا ہے باز نہ آیا اس سے، لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ، تو ہم گھسیٹیں گے، بالناصیہ، ناصیہ کہتے ہیں پیشانی، پیشانی کے بال کو پکڑ کر کے سر کے بل اسے گھسیٹیں گے۔ اور اس کی ناصیہ اور پیشانی ہے کیسی؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایسی ناصیہ، ایسی پیشانی اور ایسا دماغ ہے اس کا کہ اس میں جھوٹ بھرا ہوا ہے۔ اس کے اندر کیا بھرا ہوا ہے؟ اللہ جانتے ہیں کون سے دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے اور کیا سوچ رہا ہے وہ۔ اللہ اکبر، ناصیۃ، ایسی پیشانی والا ہے وہ۔ اکثر مفسرین نے لکھا ہے یہ ابو جہل کی باتیں بیان ہو رہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی لگا رہا تھا کہ دوبارہ ہم دیکھیں نہیں تمہیں یہاں مسجد حرام میں نماز پڑھتے۔ ناصیۃ، ایسی پیشانی والا ہے وہ، کاذبہ، جس کے دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے؟ جھوٹ، کذب بھرا ہوا ہے، اپنے قول میں کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ کاذبۃ فی قولہا، اپنے قول میں، اپنی بات میں کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ خاطئہ، اپنے فعل میں خطا کار ہے۔ خاطئہ، خاطئہ مانے خطا کار، غلطی کرنے والا، گناہ کرنے والا، نافرمان۔ تو
جب اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آگے سے اس کو ڈانٹا زور سے کہ بھائی یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس میں تو ہر ایک کے لیے اجازت ہے، یہ کون سی بات ہے منع کرنے کی؟ تو اس نے کہا کہ تم کس سے بات کر رہے ہو اے محمد، تم کس سے بات کر رہے ہو؟ تم اس شخص سے بات کر رہے ہو جس کے چاہنے والا پورا مکہ ہے، پورا مکہ ہمارے ساتھ ہے اور تمہارے خلاف ہے۔ نادیہ آگے نادیہ کا لفظ، نادیہ مانے مجلس، ہماری مجلس میں دیکھتے نہیں ہو، دیکھیے یہاں تو مجلسوں کا رواج نہیں ہے، بیٹھک ہوا کرتی تھی پہلے، ہے نا، اب وہ بھی زیادہ نہیں ہے لوگوں کے پاس، تو وہاں جو ہے ہر گھر کے سامنے، آج بھی جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں، ہر گھر کے سامنے سب سے پہلے وہ مجلس بناتے ہیں۔ گھر میں نہیں جاتا مہمان، اسی مجلس میں آ کے بیٹھے گا، جیسے اپنے یہاں بیٹھکا بناتے تھے کہ مہمان آئے تو یہیں بیٹھے، کوئی بھی باہر سے آدمی آئے گا تو وہ یہاں بیٹھے۔ تو آج بھی وہ باقاعدہ کیا بناتے ہیں؟ نادی، اس کو عربی میں نادی کہتے ہیں، آپ اردو میں ترجمہ مجلس کریں۔ وہ کہتا تھا تم جانتے نہیں ہو تم کس سے بات کر رہے ہو؟ مکے کے سردار سے بات کر رہے ہو جس کے مجلسوں میں سارا مکہ آ کر بیٹھتا ہے۔ ہماری مجلس بہت بڑی ہے اور سب تمہارے اس وقت خلاف ہے، سوچ سمجھ کے بات کرو۔ تو اللہ نے اس پر فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، یدعو مانے دعا مانے بلانا، دعوت دینا، ٹھیک ہے بلا لے وہ اپنی مجلس والوں کو، یہ اسی کا جواب ہے۔ وہ بات میں نہ سمجھاتا تو یہ آگے آیت آپ کو سمجھ ہی نہ آتی، ٹھیک ہے، اس کو اپنی مجلس پر، اپنے کر و فر پر کہ ہمارے پاس اتنے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں شام میں بات کرتے ہیں، تو بلا لے اپنے مجلس والوں کو۔ سندع الزبانیہ، اور ہم بھی بلا لیں گے جہنم کے داروغہ کو۔ کس کو بلا لیں گے؟ جہنم کے داروغہ کو۔ ہو سکتا ہے دنیا ہی میں اللہ یہ کہہ رہے ہوں، جہنم واقعی وہاں تو ہے ہی ہے ساری چیزیں، دنیا ہی میں اللہ یہ کہہ رہے ہوں ہم ابھی بلا لیتے ہیں۔ کیا بلایا نہیں اللہ نے؟ فرشتوں کو بھیجا نہیں بھائی؟ بھیجا نہیں دنیا میں؟ غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ساتھ، جو قرآن ہی میں ہے 9ویں پارے میں فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اللہ سے گڑ گڑا رہے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور جو 313 گئے ہوئے تھے وہ بھی اللہ سے گڑ گڑا رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے۔ فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ وہ تھے 1000 اور تم کتنا تھے اس وقت؟ 313 تھے۔ اللہ اکبر، کوئی جوڑ ہے؟ یہ دنیا تو دارالاسباب ہے بھائی، یہاں تو جو سبب ہے وہ تو کام میں لایا جائے گا۔ تو اگر تم سے 313 ہو تو اللہ نے کیا بھیج دیا؟ ان کی کمی کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا۔ جانتے ہیں ہم لوگ غزوہ بدر میں انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے ہم نے تمہاری دعا گڑ گڑاہٹ قبول کر لی اور سن لیا ہے 313 لوگوں غزوہ بدر میں، اب ہم تمہاری مدد کریں گے 1000 فرشتوں سے۔ کتنے سے مدد کریں گے؟ 1000 فرشتوں سے مدد کر لیں گے۔ چلیے 313 وہ زائد ہیں، 1000 کے برابر وہی ہو گئے، بھی الف مانے 1000 فرشتوں سے مدد کریں گے۔ تو بہرحال فرشتوں کا نزول ہوا نا، ہو سکتا ہے یہ بات اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے لیے اسے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے آئندہ اس نے روکا یا کوئی اس طرح گستاخی کی تو ہم اپنے جہنم کے جو داروغے ہیں 19 اس کو بھیج دیں گے، یہی دنیا میں بھیج دیں گے، جیسے غزوہ بدر میں بعد میں بھیجا بھی، اور ابو جہل غزوہ بدر ہی میں مارا گیا ہے۔ کس میں مارا گیا تھا؟ غزوہ بدر۔ اور اس کی پیشانی کا اور عجیب اتفاق، یہ آیتیں سب اس پر منطبق ہو رہی ہیں، اسی لیے لوگوں نے اسی کا نام یہاں تفسیر میں لکھا ہے، کیونکہ اسی کو پھر پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے لے جا کے کنویں میں ڈال دیا اس کی لاش۔ یہ تاریخ ہے۔ تو یہ جو سارا نقشہ بھی کھینچا ہے، ہم پیشانی پکڑیں گے، تو اللہ نے یہ دنیا میں کروا کے دکھایا بھی اس شخص کے ساتھ، یہ سب تاریخ کا حصہ بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ باتیں یوں ہی ہو رہی ہیں، یہ سب حقائق ہیں، سب ایسے ہی ہوئی ہیں اور ایسے آئندہ ہوں گی۔ جو کہا جا رہا ہے وہ تو ابھی باقی ہے آخرت والا۔ فرمایا کہ سندع الزبانی، یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے جس پر ناز ہے، گھمنڈ ہے، اور سندع الزبانیہ، اور ہم بلا لیں گے زبانیہ کو، زبانیہ یعنی جہنم کی جو داروغے ہیں ہم انہیں بلاتے ہیں۔ کلا، اب اس کلا کے کیا معنی ہے؟ ہرگز اے پیغمبر ایسے مغرور متکبر سرکش شخص کی بات آپ کو ماننا نہیں ہے اور اللہ کی عبادت سے رکنا نہیں ہے۔
آپ برابر نماز قائم کرتے رہے، اللہ کے احکامات کو قائم کرتے رہے، دوسروں کو سناتے رہے، اقرأ علی الناس، لوگوں کو بھی پڑھ کر سناتے رہے، رکیں گے نہیں اس کہنے کی وجہ سے، اس مغرور شخص کی وجہ سے۔ لا تطعہ، ہرگز اس کی اطاعت نہ کیجیے گا، مانیے گا نہیں اس کی بات کو۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنا چھوڑیے گا نہیں، ہمیں اور آپ کو بھی سبق ہے۔ اگر کوئی مسجد میں دنگا فساد کرے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں بھائی؟ سب سے پہلے مسجد چھوڑ دیں گے۔ کیوں بھائی؟ اچھا اور کام نہیں چھوڑ، اچھا اسی مسجد میں اگر 50 روپیہ فی نماز ملتا ہوتا نا تو وہ بھی نہ چھوڑتے، پہلی سب میں آگے لڑ کے نماز پڑھتے اور 50 لے کے جاتے۔ لیکن دیکھ لیجئے، اچھا اکثر جگہوں کے واقعات ہوتے ہیں، ہم تو نماز میں مسجد میں جاتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں جاتے بھائی؟ ارے وہ فلاں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اتنے بڑے ثواب سے کیوں محروم کر لیا اپنے آپ کو؟ تو کیا فرمایا جا رہا ہے پیغمبر؟ کلا، ہرگز ایسے مغرور اور متکبر شخص کی بات مان کر آپ کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے رکنا نہیں ہے، یہ ہے کلا۔ لا تطیعہ، اس کی اطاعت نہ کیجیے گا، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا نہ چھوڑیے گا، آپ برابر صلاح قائم کرتے رہیں، اللہ کے حکم کو قائم کرتے رہیں، خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتاتے رہیں، آپ اپنا کام جاری اور ساری رکھیں، بالکل بند نہ کریں۔ لا تطیعہ، ایک ایک لفظ کا ترجمہ ہی کر رہا ہوں، لا مانے نہیں، تطیع مانے اطاعت کرنا۔ لا تطیعہ، ایسے مغرور اور متکبر اور مستغنی جو اللہ سے بے پرواہ ہے، جو پیچھے صفات آئی ہیں وہ سب آپ لگا لیجئے، لا تطیعہ، ایسے شخص کی اطاعت نہ کیجیے گا، مانیے گا نہیں اس کی بات کو، اور مسجد برابر آتے رہیے گا۔ الحمدللہ، کتنا بڑا سبق ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے بارے میں، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو لوگوں کو مسجدوں سے روکے۔ لوگوں کو کس سے روکے بھائی؟ مسجدوں سے روکے کہ اللہ کا ذکر نہ کرے لوگ، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں۔ تو فرمایا اس کی اطاعت نہیں کرنا ہے، پھر کرنا کیا ہے؟ وَاسْجُدْ، آپ سجدہ کرتے رہیں، وَاقْتَرِبْ، اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں، سجدہ کرتے رہیں، نماز قائم کرتے رہیں اور سجدے کرتے رہیں۔ اور اس کے کہنے سے کہ یہ تو طریقہ ہمارے باپ دادا کا ہی نہیں، جیسے تم نماز پڑھ رہے ہو، آج دیکھیے سب سے بڑی رکاوٹ اسی ملک میں کس چیز کے لیے ہے بھائی؟ صلاح کے لیے ہے۔ یہ سب انہی کے قوم ہیں جو رکاوٹ بنے ہو، انہی کی برادری کے لوگ ہیں۔ آج بھی آپ اسٹیشن پر اور جگہوں میں جو کھلی جگہ ہے نماز پڑھ لیجیے، کیسی عجیب بات ہے۔ تو کیا فرمایا؟ وَاسْجُدْ، آپ سجدہ کرتے رہیں پیغمبر مسجد حرام میں، وَاقْتَرِبْ، اور سب سے زیادہ قریب انسان کب ہوتا ہے اللہ کے؟ جب وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے اس کی دلیل یہی ہے، وَاسْجُدْ کے بعد فوراً کیا آ گیا؟ وَاقْتَرِبْ، اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہے، سجدہ کرتے رہیں، نماز قائم کرتے رہیں، صلاح قائم کرتے رہیں، اللہ کے دیگر احکامات بھی سب اس میں قائم کرتے رہیں، اور اللہ کا قرب خاص آپ حاصل کرتے رہیں۔ لا تطیعہ، اس کی بات مانیے گا نہیں، ہم اس کا انتظام خود کر دیں گے۔ اگر آئندہ اس طرح کا کیا تو ہمارے پاس تو پوری فوج ہے جی، ہم مدت عمل پورا ہونے کے منتظر ہوتے ہیں، ورنہ ہم جب چاہے، جس کی چاہے، جہاں چاہے گردن مروڑ سکتے ہیں۔ بات دراصل یہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ مدت آ جائے گی تو لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک سیکنڈ بھی نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے، یہاں جو ہے سجدہ بھی کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو پوری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔